بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور تخلیق آدم پارٹ 4 اور یہ آخری حصہ ہے۔ ہم پچھلی 3 ویڈیو کی گفتگو کو مختصر طور پر دہرا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کرسٹلائز مالیکیولوں والی زمین میں پانی ڈال کے کرسٹلائز بڑے بڑے مالیکیولوں کو سنگل ایٹموں میں تقسیم کرتے ہیں، پھر ان سنگل ایٹموں والی مٹی میں ریت اور مستقل پانی اور مستقل حرارت اور مستقل 98.6 فارنہائٹ درجہ حرارت باہر رکھتے ہیں، تو یہ مختلف عناصر کے سنگل ایٹم پیچیدہ مرکب مالیکیول بن کر خود بخود جنسی خلیات میں بدل جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرمایا، اور بے شک خلق کیا انسان کو طین یعنی گیلی مٹی سے سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال کر۔ سلالہ قرآن کی ایک حیاتی اصطلاح ہے، جیسے مرد اور عورت کی منی سے اس کی نسل کو سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال لیتے ہیں، جیسے سورۃ سجدہ میں فرمایا، اور پھر اس کی نسل کو ماہ مہین یعنی منی میں سے سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال لیا۔ بالکل اسی طرح طین سے نسل انسانی جنسی خلیوں کی صورت میں سہولت سے نکل آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے گیلی مٹی طین میں مستقل حرارت اور مستقل ایک ہی درجہ حرارت قائم رکھتے ہیں؟ سردی گرمی کے تمام دن و رات میں درجہ حرارت ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ زمین میں مستقل درجہ حرارت ہونا ناممکن ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں بتایا ہے کہ جب سے آسمان و زمین تخلیق ہوئی ہے، مہینے اور دن اور موسم ایک جیسے ہیں، یعنی جیسے اب دن رات ہوتا ہے ایسے ہی زمین اور آسمان کے تخلیق ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین خلق کیے ہیں ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طین یعنی مٹی میں بارش کے ذریعے پانی تو مستقل رکھ سکتے ہیں جس وقت بارش برسا دیں، لیکن مستقل ایک ہی درجہ حرارت جیسے 98.6 فارنہائٹ برقرار رکھنا آخر کیسے ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ ہم نے قرآن سے بتایا تھا کہ ہاتھ سے مراد انسانی تخلیق کی سوچ و بچار اور قوانین مراد ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ ایک مزید معنی بھی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار کام فرشتوں سے بھی کرواتے ہیں اور کچھ کام خود بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا، اور ملائکہ ہیں اور غرور نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتے ہیں۔ کچھ کام اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے اور جانوروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں قرآن کے مطابق، تب اللہ تعالیٰ وہ کام اپنی سوچ یا بصر کو برق یا روشنی یا نار میں تبدیل کر کے کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں فرمایا، اور میرا امر یعنی کام نہیں مگر صرف بصر کی برق۔ بصر کے معنی سوچ ہیں اور کل ماہ کے معنی برق یا بجلی کی چمک ہیں۔ سورۃ قیامہ میں فرمایا، سوال کرتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب بصر برق ہوگی۔ قیامت اللہ تعالیٰ خود نازل کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی سوچ برق میں بدلے گی، تب قیامت کے دن زمین اپنے رب کے نور یعنی روشنی یا برق سے چمک اٹھے گی۔ اس لیے سورۃ زمر میں فرمایا، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء۔ ناظرین، یہی اللہ تعالیٰ کی سوچ برق میں تبدیل ہو کر صرف اس زمین میں نازل ہوئی جہاں انسان تخلیق ہو رہے تھے، اور اللہ نے اپنی سوچ سے بنی برق میں مسلسل 98.6 فارنہائٹ درجہ حرارت مستقل رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ اب اس لیے زمین میں انسان یا جنسی خلیات نہیں بنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب اپنی سوچ کو برق میں نہیں بدلتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں
کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد انسان کی تخلیق کے قوانین اور دوسرا اولین انسانوں کے لیے اپنی سوچ کو برق میں بدلنا مراد ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جب اللہ نے تین سے جنسی خلیات کو سلالہ یعنی سہولت کے ساتھ نکال لیا تو پھر تخلیق کیسے آگے بڑھی۔ کچھ جنسی خلیات زمین کے اندر 3-4 انچ نیچے خلق ہوئے اور کچھ خلیات زمین کے اندر 6-7 انچ نیچے خلق ہوئے۔ حرارت کے معمولی فرق سے کچھ جنسی خلیات سپرم اور کچھ ایگ بنے، پھر ایگ اور سپرم کے ملنے سے زمین کے اندر ہی زائگوٹ بنا۔ پھر اس طرح عام روٹین کے تحت جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ خلق ہوتا ہے، بس صرف جگہ یعنی ماں کا پیٹ نہیں تھا بلکہ زمین کا پیٹ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ 9 میں فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں پودوں یا نبات کی طرح زمین سے اگایا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پودے زمین میں بیج ڈال کر خلق ہوتے ہیں۔ انسان کا بیج اللہ نے پہلے جنسی خلیات بنا کر زمین میں بیج بو دیے، پھر جنسی خلیات سپرم اور ایگ بن کر، پھر زائگوٹ بن کر ریتیلی زمین میں ایسے خلق کیے جیسے زمین کے اندر شکرکندی، مولی، گاجر خلق ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومن میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو تراب کر کے خلق کیا۔ تراب اللہ تعالیٰ کی حیاتی اصطلاح ہے۔ جیسے انسان مرتے ہیں تو انہیں قبر کھود کر دفنا دیا جاتا ہے، پھر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تراب ہو گیا۔ جیسے سورۃ المومنون میں فرمایا، کیا تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تراب ہو جاؤ گے اور ہڈیاں اور اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے، جیسے شکرکندی اور گاجر جیسے صحرا کی ریتیلی زمین میں پیدا ہونے والے نوزائیدہ بچوں کے جسم سے بھی بڑے بڑے تربوز زمین کے اندر ہی اندر تراب ہو کر نشو و نما پاتے ہیں، ایسے اولین انسان آدم اور حوا کو زمین میں تراب کر کے خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بلد میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو قبض یعنی ریتیلی زمین میں خلق کیا ہے۔ آدم، حوا اور اولین انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں خلق کیا تھا۔ یاد رکھیں، انسان کا لفظ بڑی عمر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بچوں کے لیے نہیں، لیکن بچے بھی ہوتے انسان ہی ہیں۔ اگر 9 مہینے کا آدم پیدا ہوتا تو اسے دودھ کون پلاتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اولین انسانوں کو بڑی عمر میں خلق کیا۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال کہ اولین انسان ایک خلق ہوا تھا یا لاکھوں کی تعداد میں خلق ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کا خلق کرنا اور قیامت کے دن کھربوں انسانوں کو خلق کرنا ایک برابر ہے۔ اس لیے اولین انسان لاکھوں کی تعداد میں خلق ہوئے تھے، لیکن پوری اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام کو خلق کیا گیا تھا اور آدم کی پسلی سے حوا کو خلق کیا ہے۔ حالانکہ اس سوچ کا قرآن اور تمام احادیث کی کتب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ عہد نامہ عتیق کی روایت کا غلط ترجمہ ہے۔ عہد نامہ عتیق کو سب سے زیادہ سمجھنے والی ماہر مدام بلوتسکی نے کہا ہے کہ جس عبرانی لفظ کے معنی آدم کی پسلی کیے گئے ہیں، اس کے معنی ساتھ والی مٹی یا زمین کے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ اولین انسان کتنے خلق ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین سے تمام جوڑے خلق کیے ہیں، جیسے کہ سورۃ زاریات میں فرمایا، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے خلق کیے کہ تم دھیان کرو۔ سورۃ نجم میں فرمایا، اور اس نے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ سورۃ نبا میں فرمایا، اور تمہیں جوڑے خلق کیا۔ سورۃ نو میں فرمایا، اور اللہ نے تمہیں نبات کی طرح زمین سے اگایا۔ سورۃ ہود میں فرمایا، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ دیکھیں، ان تمام آیات میں بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں اللہ نے زمین سے جوڑے خلق کیا ہے، اور اس بات کی 100% تردید ہو جاتی ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا ہے۔ بلکہ ان سب آیات میں جوڑوں کے لیے بھی جمع کا صیغہ یعنی کم استعمال ہوا ہے، اور کم صیغہ 2 کے لیے نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں نر اور مادہ جوڑے زمین سے اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی رائج ہے کہ آدم حوا کی بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دی جاتی تھی، جو صبح کو پیدا
اور شام کو پیدا ہوتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن و حدیث ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا ایک دین اسلام تھا اور سب کی شریعت ایک تھی، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اور سورۃ شورى میں فرمایا ہے، بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے۔ سورۃ شورى میں فرمایا، تمہارے لیے دین کی شریعت ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور جس کا حکم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو ہوا کہ دین ٹھیک رکھو اور پھر تفرقہ نہ ڈالو اس میں۔ تمام انبیاء کرام کے دین اسلام کے دو قوانین اللہ نے یہ بھی بنائے ہیں کہ باپ بیٹی سے اور بھائی بہن سے شادی نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ سورۃ نساء میں فرمایا، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جن سے دودھ پلایا اور دودھ کی بہن اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے قوانین خود توڑ دیں کہ آدم اور حوا کے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں شادی کے لیے مجبور ہوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں نر مادہ جوڑے زمین سے خلق کیے ہیں، جو ہم پہلے آیات بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی 3 آیات ہیں جن کو زبردستی آدم کی پسلی سے حوا کو خلق کرنا جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ آیات سورۃ نساء میں اور سورۃ انعام میں اور سورۃ اعراف میں ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے خلق کیا ہے اور اسی میں سے اس کی زوجہ کو خلق کیا اور دونوں میں سے بہت سے مرد عورت پھیلائے، اور اللہ سے ڈرو جس کے حکم سے سوال کرتے ہو اور رشتوں کا لحاظ کرو۔ یہاں نفس واحدہ سے مراد آدم نہیں ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نفس واحدہ سے مراد اللہ کی ذات فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمام انسانوں میں روح نفوس کی ہیں یا خلق کی ہیں، اور اسی میں سے اس کی زوجہ کو خلق کیا سے مراد ہے زمین ہی میں سے مرد و عورت خلق ہوئے۔ پھر جب مرد و عورت شرعی طریقے سے شادی کرتے ہیں تو ان سے بہت سے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نفس واحدہ سے مراد آدم لیتے ہیں پھر تو قرآن میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور تمام باتیں کہ ہم نے انسان کو نر اور مادہ جوڑوں کی صورت میں زمین سے خلق کیا ہے وہ سب غلط ہو جاتی ہیں، ہمارے سمجھنے میں تضاد ہے۔ یاد رکھیں، نفس واحدہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمام نفوس یعنی روحیں خلق کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی خواہ مخواہ آدم کی پتلی سے جوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے مسند احمد میں فرمایا کہ عورت تمہارے لیے ایک ہی عادت اور ایک خصلت پر سیدھا نہیں رہ سکتی، یہ پسلی کی محنت ہے۔ اور دوسری حدیث مسند میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ان حدیثوں میں آدم کہاں سے آ گیا ہے؟ زبردستی آدم کی پسلی کہاں سے آ گئی ہے؟ قرآن کی ایک آیت کے مطابق موجودہ انسان اپنے ماں باپ کے سینے کی پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈیوں کے مردہ خلیات سے خلق ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ہماری ویڈیو دیکھیں جنسی خلیات کہاں پر بنتے ہیں۔ دوسرا، ان تمام حدیثوں کا مطلب ہے کہ عورت کی سوچ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، نہ کہ وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق اولین انسان مرد و عورت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسی موجودہ زمین سے نبات کی طرح اگائے یا خلق کیے گئے تھے۔ اور ایک حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اولین انسان اس زمین کے مختلف بر آدموں پر بیک وقت اللہ تعالیٰ نے خلق کیے تھے، اس لیے مختلف بر آدموں کے لوگوں کی رنگت زمین کے حساب سے مختلف ہے، کوئی کالا ہے اور کوئی گورا ہے اور کوئی سرخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد زمین کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں کچھ سرخ ہیں اور کچھ سفید ہیں اور کچھ کالے، اور کچھ سرخ و سفید کے مابین، اور کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، اور کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے ہیں۔ سطح زمین کی ایک مٹھی لینے سے مراد یہ ہے کہ زمین میں پائے جانے والے تمام عناصر کے ایٹم انسان کی تخلیق میں شامل ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ لغاتوں کے مطابق آدم مٹی کو کہتے ہیں اور
بنی اولاد کو. اب بنی آدم سے مراد مٹی سے بنے اولین انسان ہیں یا مٹی کی اولاد مراد ہے. جو سب سے پہلا نبی تھا اس کا نام بھی آدم تھا اور اس پر کتاب نازل ہوئی تھی. اس ریسرچ میں عرب کی 13 صدیاں پہلے لکھی گئی 35-40 لغاتوں سے مدد حاصل کی گئی ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ریسرچ آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی. پلیز ہمارے چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. خدا حافظ.